اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے تقوی کو ایک ایسی پروٹیکشن انسان ایک مومن کے لیے بنایا ہے کہ اگر ماحول میں برائیاں اور اس طرح کے مختلف قسم کے فتنے پھیلے ہوئے ہوں اور انسان اسی ماحول میں زندگی گزار رہا ہو تو اس ماحول میں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزر جانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسے ہم تقوی کہتے ہیں. اس دین میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں خصوصاً ایام میں جو کہ ایام حج بھی کہلاتے ہیں، ان دنوں میں جس ہستی کی سب سے زیادہ ہمیں یوں کہہ لیں کہ سب سے زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، اس ہستی کے بارے میں آج چاہوں گا کہ تھوڑا سا ذکر کروں. جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام بنایا، یہ آیت اللہ تعالیٰ کے طرف سے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تاکید فرمائی تھی، اور وہ آیت یہ بیان کرتی ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کریں. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بہت سچے پیغام پہنچانے والے یا سچے نبی تھے. حضرت ابراہیم وہ ہستی ہیں کہ جن کے ذکر کے بغیر یوں کہہ لیں کہ اسلام کی یا یوں کہہ لیں کہ اسلام کی کوئی بھی عبادت، اسلام کا کوئی بھی رکن ہو، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بغیر خالی ہے. چاہے وہ نماز ہو، حج ہو، اعتکاف ہو، خود دین اسلام ہو، خود ہمارا نام مسلمان ہو، درود ہو، حج ہو، یعنی آپ اسلام کی کسی بھی عبادت کے اوپر ہاتھ رکھیں تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت آپ کو نمایاں نظر آئے گی. جو بھی ہم آج عبادت کرتے ہیں یا جو بھی اسلام کے اندر عبادتیں رائج ہیں، ان کا سرا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ کے ملتا ہے. حج کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا تفصیل سے کہ کس طرح حج کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی. اور یوں کہہ لوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ذرا ہمارے ہاں تھوڑی سی ماند پڑ گئی ہے. اکثر ان کی شخصیت کے بارے میں اتنی گفتگو نہیں ہوتی. حضرت موسیٰ کے بارے میں گفتگو ہو جاتی ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ذرا کم ہوتی ہے. تو میں نے آج کے دن سوچا کہ کچھ گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جو ان کے کام ہیں یا جو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا یا جن چیزوں کو انہوں نے بنیاد گزاری جن چیزوں کی ہے، ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم ایک اپنے ذہنوں میں مرور کر لیں، ایک اس کو ریپیٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کو نقل کرتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلی دفعہ خطاب کیا. حضرت ابراہیم کی عمر جو ہے وہ اس کو ہم 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ زمانہ جو بچپن کا زمانہ ہے، ایک وہ زمانہ جو نبوت ملی اور پھر آپ کا مبارزہ لوگوں کے ساتھ، آپ کی جو ہے جسے کہتے ہیں مجادلہ لوگوں کے ساتھ شروع ہوا. اور ایک وہ زمانہ ہے کہ جب آپ کو آپ کے شہر سے شہر بدل کر دیا گیا، نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا، اس کے بعد شہر بدل کر دیا گیا. اس زمانے میں آپ جو ہے وہ بابل کے علاقے میں جو ہے وہ تشریف لے آئے، پھر وہاں سے آپ کی تبلیغ کا آغاز ہوا. پھر وہ مکہ کے اندر تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی وہ کاوشیں، پھر وہ قربانی اور وہ سارے کے سارے واقعات آپ کو تقریباً پتہ ہوں گے. ایک چھوٹی سی اسپیچ میں، ایک چھوٹے سے خطبے میں اس کو بیان نہیں کہہ سکتا، لیکن کچھ چیزیں، کچھ اسے کہتے ہیں کہ زندگی سے کچھ واقعات قرآن کے حوالے سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے بیان کروں. اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ اسلام لے کے آ جائیں، آپ تسلیم ہو جائیں، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، میں اپنے پروردگار پہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، اس کے اوپر اسلام لے کے آتا ہوں، اس کے اوپر تسلیم ہو جاتا ہوں، اپنے آپ کو اس کے سامنے تسلیم کرتا ہوں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ تھا
کہ جو ہمیں قرآن مجید میں اس کا لنک ملتا ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی گزرتی ہے. اس کے بارے میں قرآن میں تو ذرا بچپن کا ذکر نہیں ہے، لیکن جو تواریخ میں اور بائبل کے مطالعے سے اور جو مفسرین نے اور علماء نے ان کے بارے میں بیان کیا، تو اس میں بیان کرتے ہیں کہ نمرود اس زمانے میں حاکم تھا. بالکل اسی طرح جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس نے خواب دیکھا تھا اور اس میں اس کو یہ خطرہ پیدا ہوا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کا تختہ الٹ دے گا، تو اس نے تمام بچوں کو مروانا شروع کر دیا تھا. اسی طرح کے کچھ حالات نمرود کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو ہے وہ پیش آئے، اور انہوں نے بچوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا جو تھوڑے سے ایسے خاندان تھے کہ جن کے سے ڈر تھا، یا یوں کہہ لیں کہ جو بڑے خاندان سے بڑے بڑے پیسے والے لوگ تھے، ان کے خاندانوں میں جو بچے پیدا ہو رہے تھے اس زمانے میں سارے بت پرست تھے، تو ان خاندانوں میں جو بچے پیدا ہوتے اس پہ ٹارگیٹڈ نظر رکھنی شروع کر دی. اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جو یوں کہہ لیں کہ اپنے پریگنینسی کا وقت تقریباً آخری ایام ایک غار میں گزارے. باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا پیدائش سے پہلے، یا بعض کہتے ہیں پیدائش کے بعد. اس کے بعد چچا نے پرورش کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ایک غار میں ہوئی جو شہر سے دور اور نامی ایک جگہ تھی جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، جہاں پہ یہ نمرود کا سارا کا سارا ٹیریٹری تھی. تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں جو ہے ان کی والدہ نے وہاں پہ ان کی پرورش کی. تقریباً بچپن ان کا اس غار میں گزرا، یعنی قدرتی ماحول کے اندر ایک جنگل، یوں کہنے غار اور ایک پہاڑی ایک علاقہ کے صبح شام حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ انہی نیچرل جسے کہتے ہیں مناظر اور چاند سورج ستاروں اور ان کی حرکات اور ان تمام چیزوں پر غور کرتے ہوئے ان کا بچپن گزرا. جب آپ کی والدہ نے دیکھا کہ تھوڑے سے حالات تھوڑے سے بہتر ہو گئے، آپ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی اور لوگوں کے اوپر اتنی زیادہ کنسنٹریشن نہیں ہے، لوگوں کو پکڑا نہیں جا رہا، تو اپنے بچے کو لے کر ابراہیم علیہ السلام کو لے کر وہ اپنے گھر واپس آئیں. یہاں پر جو قرآن مجید میں واقعہ ہمیں ملتا ہے اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش جو ہے ان کے چچا جن کو باپ سے تعمیر کیا گیا ہے، ابا کا لفظ اس میں آیا ہے، اور عربی زبان میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ چچا کو دادا کو جو ہے وہ باپ کے لفظ سے ہی اب کے لفظ سے جو ہے وہ تعمیر کیا جاتا ہے. اصلی اور حقیقی جو باپ ہوتا ہے اس کے لیے لفظ قرآن مجید میں کیا استعمال کیا جاتا ہے اسلام میں؟ والد. جس سے ولادت ہوئی ہو، جس کے نطفے سے انسان پیدا ہوا اس کو والد کہا جاتا ہے. لیکن اب کا لفظ کامن ہے باپ کے لیے بھی، چچا کے لیے بھی، اور جو نزدیکی رشتہ دار ان کے لیے اب کا لفظ جو ہے وہ عموماً استعمال ہوتا ہے دادا کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے پاس پرورش پائی. اس موقع پر آپ کو معلوم ہے کہ انسان جس معاشرے کے اندر زندگی گزارتا ہے اس معاشرے میں جو نارم ہوتا ہے، اس میں جو کلچر ہوتا ہے، اس میں لوگوں کا جو دین ہوتا ہے، اس میں لوگوں کا جو رہن سہن ہوتا ہے، اس میں جو لوگوں کا جسے کہتے ہیں کہ بزنس اور مختلف چیزوں کا عبادات کا طریقہ ہوتا ہے، وہ ایک خاص ڈگر پہ چل رہا ہوتا ہے. مثلا آپ اگر ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ مثلا جو امریکہ کا حصہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ ساری گاڑیاں یہاں پہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ساری گاڑیاں چل رہی ہیں. اگر کوئی اس سڑک پہ الٹا آنے کی کوشش کرے تو آپ یہ دیوانہ ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہاں پہ نہیں ہے. لیکن اگر یہی شخص جو رائٹ ہینڈ ڈرائیو یہاں پہ آ گیا ہے اس کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، یہی پاکستان میں جائے تو یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ رائٹ ہینڈ سائڈ صحیح جگہ پہ چلا رہا ہے. تو اپنے نارم سے ہٹ کر، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ڈگر پہ جو چل رہا ہے اسے انسان نارمل سمجھتا ہے، اور جو اس نارملٹی سے باہر نکلتا ہے اس کو انسان ایب نارملٹی تصور کرتا ہے. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں آپ پیدا ہوتے ہیں اسی معاشرے کے اندر رائج جو رسومات ہوتی ہیں وہ آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں رچ بس جاتی ہیں. آپ نے یہ اپنے اطراف میں خود دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو شیعت کا ایک رنگ ہے اس میں ہندوستان کا کلچر رچ بس گیا ہے، اس میں ہندوستانی کچھ چیزیں رسومات وہ آ گئی ہیں. عراق میں جا کے دیکھیں تو شیعت کا ایک الگ سے رنگ آپ کو نظر آئے گا. لبنان میں جا کے دیکھیں اور اس طرح کے جو علاقے ہیں ان میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو شیعت کا ایک الگ رنگ نظر آئے گا. بیسک تعلیم سب کی ایک ہی ہے، لیکن ایک کلچرل کلر جو ہے، کلچرل جو اس کا افیکٹ ہے وہ ہر شیعت کے اوپر ڈفرینٹ نظر آئے گا. ہر ان کی حرکات اور سکنات، ان کے مراسم میں آپ کو ڈفرینس نظر آئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ جتنے بھی ان کے پالنے والے تھے، جو ان کو پروٹیکٹ کرنے والے تھے، جو ان کو کھانا دینے والے تھے، جو ان کے گھر کے اندر رہا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے کون تھے؟ بت پرست تھے. ماں کے علاوہ سارے بت پرستی کے ماحول میں گزر رہے تھے. جو عبادتوں کے لیے جاتے تھے، جو مراسم، جو عیدیں مناتے تھے، وہ ساری بت پرستی اور شرکیہ عیدیں ہوتی تھیں. اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیونکہ وہ ایک نیچرل ماحول میں پل کے آئے تھے تو اب لوگوں سے سوال کرنے شروع کیے. دیکھ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ بت بنائے ہوئے ہیں، مختلف بتوں کے پاس جاتے ہیں، کسی سے بارش کے لیے دعا کر رہے ہیں، کسی سے اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، کسی سے کچھ کے لیے. تو یہ کلچر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے. اس کلچر سے پہلے تو کہتے ہیں نا کہ بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ نارمل اور ایب نارمل کے درمیان تمیز کر رہا ہوتا ہے. کون سی چیز اس کے لیے نارمل ہے، یہ سب کہہ رہے ہیں وہ نارمل ہے، اور کون سی چیز جو ایب نارمل ہے، جو معاشرے کے نارم کا حصہ نہیں ہے،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان چیزوں کو درک کر رہے تھے. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا سوال ان کو ملتا ہے، پہلا سوال جو ملتا ہے ان کو، ان کا جو قرآن مجید نے نقل کیا ہے کہ وہ اپنے اطراف میں اپنے باپ سے اور اپنے اطراف کے لوگوں سے وہ مبارزہ کرنے کے لیے یا جدل کرنے کے لیے یا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک کنورسیشن کے لیے کہ وہ لوگوں سے پوچھے تم کر کیا رہے ہو، لوگوں سے یہ پوچھیں تم کر کیا رہے ہو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے درمیان ایک زندگی پہلے ایسے گزاری کہ ان کے ساتھ کنورسیشن کی، اور پھر اس کے بعد جب نبوت آپ کو ملی ہے تو اس کے بعد لوگوں کے سامنے اعتراضات بھی شروع ہوئے. پھر جو ان کے جیسے کہتے ہیں کہ گفتگو کا طریقہ ہے جو نمرود کے ساتھ ہے، گفتگو کا طریقہ، لوگوں کے ساتھ گفتگو کا طریقہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ اس گفتگو کے بعد سامنے والا مبہوت ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے نا، مبہوت یعنی اس کے بعد اس کے پاس کچھ کہنے کے لیے بچتا نہیں تھا. ایک بڑی مشہور گفتگو نمرود کے ساتھ قرآن مجید نے اس کی نقل کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم کا چرچا بڑھا، لوگوں سے جو ہے وہ پبلسٹی بڑی حضرت ابراہیم کی کہ یہ بتوں کو توڑنے کا واقعہ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے نا، تو نمرود تک بات پہنچی تو نمرود نے بلایا کہ سمجھا بجا کے خاموش کر دے گا. نمرود نے کہا کہ بھائی تمہارا کیا ادعا ہے، تم کیا باتیں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک پروردگار کی جو ہے وہ پرستش کرتا ہوں، وہی پالنے والا ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے. تو نمرود نے کہا یہ کیا بات ہوئی، زندگی موت تو میں بھی دیتا ہوں. تو کہتا ہے کہ دیکھو یہ ایک دو قیدیوں کو بلایا، کہا کہ یہ جو ہے وہ موت کے سزاوار تھے، ان کو موت کی سزا ملی ہوئی تھی، میں ان کو آزاد کرتا ہوں. دو لوگ دربار میں ایسے کرتے ہیں، ان کو پکڑ کے قید کر لیا اور کہا کہ سزائے موت دے دو ان کو. کہتے دیکھو موت اور حیات کا فیصلہ تو میں خود کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زیادہ تر جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ طریقہ کار ہے وہ مکالمہ ہے، کسی کے ساتھ یعنی احسن طریقے سے بات چیت کرنا ہے، کنورسیشن ہے، دلیل پیش کرنا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا جو پروردگار ہے وہ ہے کہ جو مشرق میں سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. تم اگر خدا ہو اور تم اپنے آپ کو پروردگار کہتے ہو، تو اپنے کو مالک کہتے ہو، تو تم جو ہے وہ مغرب سے نکالو اور مشرق میں غروب کر دو. تو کیا ہو گیا؟ قرآن میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے فبوہتا، یعنی وہ یعنی بہت مبہوت ہو گیا، یعنی اس کے پاس کوئی جواب نہیں بنا. تو اس نے کہا بھائی جلا دو اس کو. ٹھیک ہے، پھر وہ حکم صادر ہوا کہ اس کو اعدام کر دو، یہ سمجھنے والا یا سدھرنے والا نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں قرآن مجید مختلف طریقوں سے بیان کرتا ہے. قربانی کی رسم ہو، نماز، حتیٰ نماز جسے کہتے ہیں نماز کے بارے میں، نماز کے موجد یا یوں کہتے ہیں کہ نماز کی پہلی جو تعبیر ملتی ہے کہ جس کا حکم صادر کیا گیا کسی نبی کی طرف سے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو جو ہے وہ نماز کی تاکید کی کہ تم نماز پڑھو اور اس کے اوپر قائم رہو. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے میرے پروردگار قرار دے میرے لیے نماز کو، یعنی میری ذریت کے اندر اور میرے اندر نماز کو قرار دے، یعنی نماز کو قائم کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما. ٹھیک ہے نا، ربنا تقبل دعا، اور اے اللہ ہماری اس دعا کو، یعنی جو نماز کے بارے میں میں دعا کر رہا ہوں کہ اس سے مجھ میں اور میری اولاد میں قرار دے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ جس کے بعد نماز کو پرماننٹلی رائج کر دیا گیا. پھر اس کے بعد اگر روزے کے بارے میں دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ روزے کی وصیت آپ نے کی. پھر اس کے بعد بقا اور جسے کہتے ہیں دین کو اپنی نسل میں قائم رکھنے کے لیے جو دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہیں. امامت کی بات نہیں کرتا، وہ تو انہوں نے کہا کہ میری نسل میں امامت ہے. اس کے علاوہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، تقریباً 15 یا 16 40 دعائیں آئی ہیں قرآن مجید میں، 15-16 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں. ان میں سے ایک دعا جو آپ نے سنی ہوگی وہ یہ فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اللہ میرے اولادوں میں سے، میری نسل میں سے ایک رسول جو ہے وہ ان کے درمیان بھیج، یعنی اب جو نسل چلے اس پہ رسولوں کو بھیج. اور اس کے بعد ایک کام انہوں نے بنایا، ایک برنامہ، ایک ان کے لیے اسکیجول بنا دیا کہ یہ رسول کرے کیا. یہ رسول اکرم نے اسی کی جیسے کہ اتباع کی، اسی کو فالو کیا. فرماتے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ وہ کام کیا کرے، وہ سب سے پہلے آیات کی تلاوت کرے. آیات یعنی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں ان کو بیان کرے لوگوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے جو پیغام بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو پیغام رسانی دین کے بارے میں ہدایات کی صورت میں بھیجی ہیں، وہ لوگوں کو بیان کرے. یعنی پہلے آیات بیان کرے اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اس کے بعد وہ پاک کرے. یہ ایک واحد جگہ ہے جہاں قرآن مجید میں ترتیب کو الٹا گیا ہے. ہر جگہ یہ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات جب آئی تو یہاں کیا فرمایا کہ وہ ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتا ہے. کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے تو اس وقت پورا معاشرہ کفر میں جو ہے وہ ڈوبا ہوا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا کی اس کفر سے نکال کے جو ہے ان کو پاک کرنے کی، یعنی پہلے کفر سے نکلے وہ پاک ہو. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
معاشرہ کفر میں تو تھا لیکن ان کو دین ابراہیمی پہ ہونے کا فخر تھا. وہ اپنے آپ کو اس بات کی طرف جسے کہتے تھے کہ منسوب کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی نسل میں سے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک پرومیننٹ نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنی جو حکمت عملی نبوت کے بارے میں رکھی تھی وہ یہ تھی کہ پہلے تو عمومی طور پہ نبی آتے تھے, ہر علاقے میں ایک نبی آ رہا ہے, مختلف علاقوں میں مختلف نسلوں سے مختلف قوموں سے نبی آ رہے ہیں. لیکن پھر حضرت اللہ تعالیٰ نے نبوت کو مخصوص کر دیا حضرت ابراہیم کے لیے, یعنی وہ منتقل ہو گئی صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے اندر, یعنی 2 بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو تھے ان میں نبوت منتقل ہو گئی. پہلے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام. تقریباً تمام انبیاء جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے چلے وہ سارے بنی اسرائیل کہلائے بعد میں, ٹھیک ہے نا. حضرت یعقوب ان کے جو بیٹے تھے ان کا کیونکہ لقب اسرائیل تھا, تو ان کی نسل سے آنے والے جو بچے تھے وہ سارے بنی اسرائیل کہتے ہیں, انہی میں انبیاء زیادہ تر ہے. اور پھر آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیٹے کی نسل سے جو ہے نبی بھیجے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو حضرت اسماعیل کی نسل سے آئے, جو قبیلہ جرہم کے اندر پل بڑھ کر جوان ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جتنی بھی چیزیں آپ کو ملتی ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. اس میں ان کی وصیت بڑے جیسے کہتے ہیں کہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے. اس وصیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور ان کے اولاد کو بھی شامل کیا. فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہ بیان کیا, اپنی وصیت کی, اور وصیت یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا ہے. تم کو کس لیے چنا ہے کہ تم مسلمان ہو, اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل کرنے والے ہو. فلا تموتن, ہرگز بھی مرنا نہیں مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پریکٹس تھی, یعنی اسلام, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا اسلام لے آؤ, تو اللہ تعالیٰ کے اس رسول نے ابراہیم نے اسلام کو پروموٹ کیا, اسی چیز کو وصیت کے طور پہ اپنی نسل میں باقی رکھا. اور آج جو ہم مسلمان کہلاتے ہیں یہ بھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے مسلمان کہلاتے ہیں. ہوا سماکم المسلمین, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین, دین ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کا, یعنی نبوت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ تھے ابراہیم. کہا کہ دین یا آئین تمہارے باپ ابراہیم کا ہے. ہوا سماکم المسلمین, اس نے تمہارا نام جو ہے مسلمان رکھا تھا. یعنی آج جو ہم مسلمان ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رکھے ہوئے نام کی بدولت مسلمان ہیں. مسلمان, میں نے آپ سے پہلے بھی یہ کیا تھا کہ مسلمان ایک صرف نام نہیں ہے, مسلمان کوئی ناؤن نہیں ہے خالی, مسلمان ایک ورڈ ہے. مسلمان ورڈ یعنی ورڈ فعل ہے, ایک عمل کا نام ہے. تسلیم کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو کہوں کہ میرا نام جو ہے وہ مسلم ہے یا مسلمان ہے. میں اپنے آپ کو مسلم زبان سے کہہ کے مسلمان نہیں ہو سکتا, میں اپنے عمل سے مسلمان ہوتا ہوں. میں کلمہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا, بلکہ میں لا الہ الا اللہ کے مطابق اپنی زندگی میں یہ دکھا کر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اپنی زندگی میں کسی اور کی عبادت نہیں کرتا, یہ اصل میں جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم, جس کے بعد میں مسلمان ہوتا ہوں. تسلیم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کام کر دیا. مثال دوں آپ کو کہ جب تسلیم کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو فوری انجام دے دینا. آپ اپنے گھر میں اپنی بیگم کو یا بچے کو کسی کام کرنے کی جیسے کہتے ہیں کہ اب میں یہ نہیں کہوں گا حکم دیتے ہیں, التجا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ ان سے التجا کرتے ہیں کام پلیز اگر آپ کو طبیعت پہ ناگوار نہ گزرے تو یہ کام انجام دے دیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہو گیا, مثال طور پہ انجام میں نے دے دیا. آپ نے کہا چائے بنا دو, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بنا دی. اب آپ بیٹھے ہیں چائے نہیں آ رہی, تو انہوں نے چائے بنا دی ہے, جی بن گئی چائے, اب چائے نہیں آ رہی, تو آپ کیا کہیں گے کہ حکم تو دیا, انہوں نے اعتراف بھی کر لیا اس حکم کو ماننے کا کہ چائے بن رہی ہے لیکن چائے آ نہیں رہی, یعنی زبان سے اقرار ہو رہا ہے لیکن چائے بن کے نہیں آ رہی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ خالی زبان سے اقرار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عمل ہو گیا, یعنی اس عمل کی انجام دہی اس عمل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جب تک وہ عمل انجام نہ پائے. بالکل اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات بیان فرمائی ہے اپنی زندگی کے اندر کہ اسلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے تسلیم ہو جاؤ. اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہاری زندگی میں جو ہے وہ ملجا اور ماوا اور مرکز اور پلٹنے کی جگہ جسے مصابہ کہتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں. بس ایک سوال کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا اس کو بیان کر کے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کو دوسرے خطبے کی طرف لے کے جاتا ہوں. سوال پہ میرے کون سا بھیجا ہوں بتا ایک چیز اس کو میں پہلے کلیئرفائی کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو میں نے عرض کیا کہ نبوت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل میں جو ہے وہ فکس کر دی گئی تھی, مخصوص کر دی گئی تھی. تو اس کے بعد جتنی بھی قومیں آئیں, جتنے بھی ادیان سے متعلق اپنے آپ کو جو کسی دین پہ یا کسی آئین کا پیروکار کہتے تھے, حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی جو اپنے آپ کو وہ ایک آئین کہتے تھے, شرک کو ایک آئین مانتے تھے,
تو وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں، یعنی سارے کے سارے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرکین مکہ ہوں، یہ سارے کے سارے کیا کہتے تھے؟ ہم کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، دین ابراہیمی پہ چلتے ہیں، حج دین ابراہیمی پہ کرتے ہیں، یہودی اپنی عبادات دین ابراہیمی کے مطابق کرتے ہیں، عیسائی کہتے تھے ہماری نسل جو ہے دین ابراہیمی سے ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو پہلے نفی کیا، کہ اس بات کی نفی کی کہ یہ تمہارے ادعا ہیں، یہ تمہارے جو تم دعوے کرتے ہو یہ سارے جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو دعوے کرنے والے شرک کے ساتھ جو دعوے کرتے ہیں، یعنی جو اپنی زندگی میں شرک کر رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے باپ تھے، ابراہیم ہمارے جو اصل رہبر اور لیڈر تھے، کہتے ہیں یہ سارے کے سارے جھوٹے۔ ماں کانا ابراہیم، نہیں تھے ابراہیم، نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے، ابراہیم ان میں سے کچھ بھی نہیں تھے۔ ولیکن کانا حنیفہ، کہ وہ ایک حق پرست مسلمان تھے، حنیفا مسلمہ، حق پرست مسلمان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ٹائٹل دیا ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کا اور مسلمان اسلام کے لیڈر کا ٹائٹل جو ہے ان کو دیا، کانا امتن، کہ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، ابراہیم خود اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ بہرحال جب یہ سارے کے سارے لوگ اس بات کا دعویٰ کرنے لگے تو اس کے بعد جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے رسول کی توسط سے پھیلنے شروع ہوئے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، رسول کی امت ہونے والے، تو اب بے وقوفی کوئی ہوگا جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منسلک نہ کرے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے بے وقوفی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس رسول کے آنے کے بعد جو اپنے آپ کو ابراہیم سے منسلک نہ کرے وہ تو بیوقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یعنی دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو صالحین میں سے چنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کون ہے جو ملت ابراہیم سے اعراض کرے، یعنی اس سے دوری اختیار کرے، اس کو نہ ایکسیپٹ کرے، مگر یہ کہ اپنے ہی کو بیوقوف بنائے، اور ہم نے انہیں دنیا میں منتخب قرار دیا اور آخرت میں انہیں نیک کردار لوگوں میں شامل کیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دین پہ پیروی کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین ابراہیمی کی پیروی کریں۔ اصل میں یہ قرآن دین ابراہیمی کو دوبارہ سے ایکسپوز کرنا، دوبارہ سے یوں کہتے ہیں دین ابراہیمی کا ریوائول تھا۔ آج بھی ہمارے ہاں درود ابراہیمی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ مشہور نہیں ہے، اصل درود ابراہیمی ہے۔ اور اگر آپ روایات اٹھا کے دیکھیں جہاں پہ تشہد کی بحث ہوئی وسائل شیعہ کے اندر، تو وہاں پہ بعض دفعہ ائمہ علیہ السلام سے جو روایات آئی ان میں درود ابراہیمی پورا کا پورا، بعض ائمہ جو ہے وہ پورا کا پورا درود اپنی نماز کے اندر جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ روایت تھا کہ جس طرح کہ ابراہیم کما صلی تھا، جس طرح ابراہیم نے نماز پڑھی ہمیں اس طرح نماز پڑھا، ٹھیک ہے، یعنی اس میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ تم وہ کام کرو جیسا کہ ابراہیم کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے وہ ناپید ہو گیا، کوشش کریں کہ دوبارہ اس کو ایک دفعہ اس کا ریوائول، ایک دفعہ دوبارہ سے اس کو استعمال کرنا، اس کو پڑھنا جو ہے اپنے نسلوں کے اندر دوبارہ سے رائج اس کو ہمیں کرنا چاہیے۔ پھر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ سوال جس کے بارے میں اتنی لمبی تمہید مانی، وہ سوال یہ تھا کہ بچپن ہی کے زمانے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار سے باہر آئے اور انہوں نے لوگوں سے مکالمہ کرنا شروع کیا، تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر اس بات کا اظہار شروع کر دیا کہ میں اس دین کو مانوں گا نہیں، یہ شرک پہ مبنی دین ہے جس دین پہ تم چل رہے ہو۔ یعنی انہوں نے اپنے معاشرے کے لحاظ سے ایک طرح کی ایب نارملٹی دکھائی، یعنی لوگوں نے ان کو ایب نارمل کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیسا جوان ہے۔ انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے، میں صرف آج ٹوٹلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ یہی ایک ذی الحجہ کے ایام میں، حج کے ایام میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جسے کہتے ہیں کہ ذرا یاد تھوڑی سی زیادہ تازہ ہو جاتی ہے قربانی کے عنوان سے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میرا رخ تمام تر اس خدا کی جانب ہے، کیونکہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے نا، اپنے رخ کر کے ان کی طرف بیٹھے رہتے تھے، گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے اپنے بتوں کے سامنے۔ آگے اس کو ذکر بھی کیا حضرت ابراہیم نے، گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے وہاں پہ، بڑے انہماک سے، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ بتوں کے سامنے بیٹھے ہوئے، نظریں جھکائے بیٹھے رہتے تھے، ان سے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم پہ کہتے ہیں کہ انی وجہ تو میرا رخ تمام تر اس خدا کی طرف ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں باطل سے کنارہ کش اور مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یعنی باطل سے میری دوری ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا وہ تھا جو لوگوں کے لیے شاکنگ تھا، ان کے گھر والوں کے لیے شاکنگ تھا۔ ان کے باپ نے ان کو سمجھانا شروع کیا، آزر نے سمجھانا شروع کیا۔ آپ سوچیں آزر کون ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے جس کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، اور یہ نمرود کے بت پرستی کی جو انڈسٹری ہے اس کا ہیڈ ہے۔ سچ ہے نا، جو بت بناتا ہے اس کی فیکٹری ہے بت بنانے کی، یہ خود بت بناتا ہے، نمرود کے لیے یہ کام یہ کرتا ہے، یعنی ایک سرکاری فیکٹری ہے جس کا یہ لیڈر ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کر رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے سمجھانے کی کوشش کی، اس نے بات نہیں مانی، وہ پورا ایک مکالمہ ہے، تبھی جو ہے وہ سورہ شورا میں اور سورہ انعام میں اس کو مختلف نقل کیا، ابھی ٹائم نہیں ہے اس کا بیان کرنے کا، کہ وہ کہتا ہے کہ تم بات مان لو، یہ یوں کر لو تمہاری مغفرت کروں گا۔ حضرت ابراہیم ان کے درمیان مکالمہ بیان کیا، لیکن میں وہ مکالمہ خود دیکھیے گا۔ لیکن حضرت ابراہیم نے ایک سوال کیا،
محفل کے اندر بیٹھے تھے اور وہ ایک عید کا کوئی موقع تھا, اس پہ سارے کے سارے جو ہے وہ اپنے بتوں کے پاس بیٹھے تھے. اگلے دن صبح عید تھی, سب کو عید پہ جانا تھا. تو وہاں پہ انہوں نے ایک سوال کیا, سب خوشی و خصوصی جیسے کہتے ہیں نا شب عید, یہاں ہمارے یہاں بھی ہے نا, شب عید جو ہے وہ جاگنا اور عبادات کا بہت ثواب, بالکل وہ ثواب ہے جو شب قدر کے اندر ہوتا ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی ایسا ثواب سنا ہو. تو یہ شب عید بیٹھے ہیں اپنے بتوں کے سامنے, جو ہے وہ جو بھی ان کی رسومات تھی ادا کر رہے تھے. حضرت ابراہیم وہاں پہ گئے اور کہتے ہیں کہ ما ھذا التماثیل التی انتم لہا عاکفون, یہ کیا تماثیل, میں بھی تماثیل کا ترجمہ نہیں کر رہا, یہ کیا تماثیل ہیں جن کے سامنے تم مرتکز ہو کے بیٹھ جاتے ہو. یہ سوال انہوں نے کیا, ٹھیک ہے نا. اب میں یہاں پہ اس پورے واقعے کو بیان نہیں کر رہا, سوال آپ کا سنا ہوا ہے کہ وہ گئے انہوں نے بتوں کو توڑا, وہ واقعہ آپ کا سب کا سنا ہوا ہے. میں اس جملے کے اوپر غور کرنا چاہتا ہوں. دو چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دی. یہ دیکھیں, یہ جملہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا, یہ جملہ ہر زمانے کے لیے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمات صرف اس زمانے میں ہمارے لیے نہیں, یہ ہر زمانے کے اندر ہر کسی کے لیے قابل جو ہے اتباع ہے. کیا فرماتے ہیں کہ یہ تماثیل کیا ہے جن کے سامنے تم مرتکز ہو کے بیٹھ گئے ہو. ما ھذا التماثیل التی انتم لہا عاکفون. تماثیل کہتے ہیں, ویسے تو اس کے ترجمہ عموماً قرآن میں دیکھیں تو لکھا ہوگا کیا تم ان بتوں کے سامنے بیٹھے ہو, لیکن بتوں کے لیے لفظ اصنام استعمال ہوتا ہے, الف صاد نون الف میم. صنم جسے آپ کہتے ہیں صنم, صنم کدا آپ کہتے ہیں, بت کدا, صنم کدا. تو عربی میں بت کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے صنم, یعنی ایک بت بنا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں صنم. لیکن یہاں پہ لفظ ہوا ہے لفظ تماثیل. تماثیل کہتے ہیں کہ ایک ایسی ہستی سے ریلیٹڈ کوئی چیز جو بالکل نیچرل معلوم ہو, یعنی اس طرح کی کوئی چیز بنی ہو جو بالکل نیچرل معلوم ہو. آپ کبھی ویکس میوزیم انگلینڈ میں گئے ہوں تو وہاں ویکس میوزیم ہے, یہاں پہ بھی کچھ ایسی جگہ پہ جہاں پہ مورتیاں بنائی ہیں لوگوں کی, سیلیبریٹیز کی, مختلف لوگوں کی. تو آپ جب جاتے ہیں ایسا بالکل اصلی ہے, لوگ تصویریں کھنچواتے ہیں, مدر ٹریسا کے ساتھ کھڑے ہو گے, مائیکل جیکسن کے ساتھ کھڑے ہو گے, مختلف لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں بنوا رہے ہوتے ہیں انگلینڈ کے اندر وہ جو میوزیم ہے. تو بالکل یعنی جو چیز ریپرزینٹ کر رہا ہو کسی اصل چیز کو, یعنی جس کو دیکھ کے اصل کا شائبہ ہوتا ہو, اس چیز کو کہتے ہیں تمثیل, اسے کہتے ہیں تماثیل. آپ نے حضرت سلیمان کے زمانے میں بھی جو قرآن میں واقعات بیان ہوئے اس میں کہتے ہیں یہ تماثیل بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کہ تمثیل کہتے ہیں اس چیز کو, کہتے ہیں یہ کیا تماثیل ہیں جن کے سامنے تم بیٹھے ہو. نہیں, خیالی ایک ہستی, یعنی ایک خیالی بت جو کسی ایک خیالی ہستی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا تھا. یعنی مثلاً وہ بیٹھے ایک بت کے سامنے اور ہم سے دعا کریں کیا کہ کل کو اس دعا کے نتیجے میں ہمیں اولاد ملنے والی ہے, یا کل کو اس دعا کے نتیجے میں ہمارے رزق میں اضافہ ہونے والا ہے, کل کو اس دعا کے نتیجے میں ہمارے جو ہے وہ مثلا بچوں کو اچھی تجارت ملنے والی. یعنی یہ انہوں نے ایک بت کو ایک نظریے سے کیا کر لیا تھا, ریلیٹ کر لیا تھا. تو کہتے ہیں کہ کسی بھی ریپرزنٹیٹیو کے عنوان سے جس چیز کو پوجا جائے وہ کیا کہلاتی ہے, تماثیل کہلاتی ہے. اس زمانے میں وہ بت ہوتے تھے, آج کے زمانے میں وہ ڈفرینٹ ہو گئے. آج کے زمانے میں بت خانے میں سجے ہوئے بت نہیں, آج کے زمانے میں آئیڈیاز ہیں, کلچر ہے. آج کے زمانے میں جیسے کہتے ہیں نا انسٹاگرام ہے, آج کے زمانے میں سیلیبریٹیز ہیں, آج کے زمانے میں وہ الگوریدم ہے جو آپ جس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آج کے زمانے میں یہ بت اپنی شکل تبدیل کر چکے ہیں. تو کیا حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ ان تماثیل کو ایک ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ اپنے ذہن میں بیٹھا کے بیٹھے تھے. اور دوسری چیز استعمال کی عاکفون. عاکف کہتے ہیں, آپ نے لفظ اعتکاف سنا ہوگا, عکفہ سے نکلا ہے, ٹھیک ہے نا. عکفہ اعتکاف کہتے ہیں کہ یعنی کسی چیز کے لیے, کسی ایک خاص مقصد کے لیے ایک خاص جگہ پر جا کر بیٹھ جانا, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں اعتکاف شرعی طور پہ اس لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ دنوں کے لیے مسجد کے اندر اپنے آپ کو قید کر لے, اور صرف اس کے ذہن میں کیا خیال ہو, اللہ کی عبادت, اللہ کی خوشنودی, اللہ کا قرب, یعنی ایک خاص نظریے کے ساتھ کسی جگہ پہ بیٹھ جانا اور اس بیٹھنے کے دوران اسی چیز کو اچیو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنا, ٹھیک ہے نا. اسی سے لفظ نکلا ہے تاکیف. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دانے کو ایک دھاگے میں جب پرویا جاتا ہے تو بڑی محنت لگتی ہے. آپ اگر کبھی دیکھیں بڑی محنت سے ایک ایک دھاگا آہستہ آہستہ پرویا جاتا ہے. تو اس پرونے کے عمل کو, جس سے سارے دانے ایک جگہ الائن ہو جاتے ہیں اور ایک دانے ایک دھاگے کے اندر پرو لیے جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں تاکیف. عربی زبان میں کہتے ہیں تاکیف, یعنی ایک ہی سوراخ, یعنی ایک ہی اندازے کے سوراخ اور ایک ہی اندازے کے سائزز کے ساتھ یہ ایک جگہ جو ہے وہ پروئے جاتے ہیں, ایک جگہ یہ بیٹس کی صورت میں آ جاتے ہیں آپ کو. تو کہتے ہیں ایک نظریے کے ساتھ جب مختلف حالات کو آپ یعنی جسے کہتے ہیں کہ ڈھالنے کی کوشش کریں, اسے کہتے ہیں تاکیف. ویسے تو اس کو بیڈز کو ڈالنے کے لیے اس دھاگے کو تاکیف کا عمل کہا جاتا ہے, اس عمل کو کہ وہ بکھرے نہیں,
ایک نظریے کے مطابق ان کو پرو لینا، تو اس کو تاکید کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ تم نے اپنے ذہن میں ایک پہلے نظریہ بنایا کہ یہ شخص یہ کام کرتا ہے، اور پھر اس نظریے کو پروان چڑھانے کے لیے تم نے سارے کے سارے عبادات، یہ رسوم اور یہ رواج تم نے قائم کر لی کہ اگر ہم اس کے لیے اس طرح قربانی دیں گے، اگر اس کے لیے ہم اپنے بچوں کا قتل کریں گے، اگر اس کے لیے ہم خون بہائیں گے، اگر اس کے اوپر ہم چڑھاوے چڑھائیں گے، اگر اس کو ہم دودھ سے دھوئیں گے، اگر اس کے اوپر فلاں 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 اگر بتی جلائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ کہلاتا ہے تاکیف. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ تم یہ کیا تماثیل ہیں جن کے سامنے تم نے تاکیف اعتکاف کر لیا ہے، ان کے سامنے تم بیٹھے رہتے ہو. آج کے زمانے میں میں بس مختصر کروں، آپ آج کے زمانے میں مثال دوں، آج کے زمانے میں بتوں کا اور ان تماثیل کا جو ہے وہ ہیئت یا یوں کہتے ہیں ان کا اسٹرکچر تبدیل ہو کے مختلف صورتوں میں آ گیا. مثال کے طور پہ ایک سیلیبریٹی ہے، ایک بچی ہے جس لو سیلف اسٹیم کی مالک ہے، یا ایک بچہ ہے جو ابھی اتنے زیادہ جسے کہتے ہیں اختیار سے اپنے فیصلے نہیں کر پاتا، وہ جب ان سپر اسٹارز کے چینلز کو دیکھتا ہے اور جسے کہتے ہیں کہ ان سیلیبریٹیز کی تصویروں کو انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ ہم جگہ دیکھتے ہیں، تو ایک بچی جو ابھی بہت ہی جسے کہتے ہیں سادی ہے، ابھی اس کو شعور نہیں ہے، تو کیا کرتی ہے اپنے ذہن میں ایک بت، ایک تمثیل بناتی ہے. کس چیز کی؟ یہ ہزاروں لاکھوں ویوز، اس کی شکل ایسی، یہ اپنے جسم کو اس طرح سے ظاہر کرتی ہے، یہ اپنا میک اپ اس طرح سے کرتی ہے، یہ اپنے جسے کہتے ہیں کہ کاموں کو فلاں جگہ پکنک کے طور پہ انجام دینے جاتی ہے، فلاں یہ سارے کام کو، ساری اس کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھتی ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کرتی ہے. اب وہ یہ تمثیل اپنے ذہن میں بناتی ہے کہ اگر کامیابی چاہیے تو یہ کامیاب ہے، اور یہ کامیابی کے لیے کیا کیا کام کرتی ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں اپنے جسم کے ساتھ، اپنے چہرے کے ساتھ، اپنے لباس کے ساتھ، اپنے طور طریقوں کے ساتھ وہ تمام چیزیں اپنانے کی کوشش کرتی ہے کہ جس کے اطراف میں اس نے کامیابی کو پرویا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ یہ جو تم پروتے ہو اپنے کسی نظریے کے تحت مختلف چیزوں کو اس کے لیے جمع کر دیتے ہو، ایک کام کو اپنے ذہن میں سوچتے ہو، پھر ساری محنتیں اور اپنے سارے ایفرٹس کو اس کے لیے لگا دیتے ہو. یہ تمثیل جو ہے اس کے لیے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کے ساتھ مضبوطی سے چمٹے رہو، یعنی اپنا اعتکاف، اپنے آپ کو اللہ کی رسی میں پرو دو. جتنے بھی آئیڈیاز ہمارے ذہن میں ہیں وہ اللہ کے حساب سے آنے چاہیے. ہمارے ہاں بچے وہ چیز دیکھتے ہیں جو ہمارے گھروں میں ہو رہی ہوتی ہے. کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ باپ یا ماں زیادہ تر ان کا فوکس کسی چیز پہ ہوتا ہے کہ ہمارا بزنس بہت زبردست ہونا چاہیے. سارا جسے کہتے ہیں باپ کا فوکس اس بات پہ ہوتا ہے، سارا دن رات اس کا اسی ٹائم پہ گزرتا ہے، اسی کاموں میں گزرتا ہے کہ بزنس کسی نہ چڑھ جائے. تو اب یہ بزنس کو اپنے ذہن میں ایک بت کی صورت میں جسے کہتے ہیں نا کہ بسا لیتا ہے، اور پھر اس کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ باپ کو دیکھتا ہے کہ دن رات محنت کر رہا ہے، نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں، جمعے بھی قضا ہو رہے ہیں، جو ہے حج بھی جو ہے واجب ہو گیا ہے ادا کرنے کی، اس لیے بزنس ٹائکون بن جائے. تو اب یہ بچہ جب پروان چڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک تمثیل آ چکی ہوتی ہے. اب یہ عاقف ہو جاتا ہے، عاقف یعنی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے. اب اس کی ساری اپنی پڑھائی میں توجہ، اس کی ساری اپنی جسے کہتے ہیں ایکٹیویٹیز میں توجہ کی بات ہوتی ہے کہ مجھے ایک اچھا بزنس مین بنتا ہے. اسی طرح آپ لگا لیں، آپ پوری، اب میں زیادہ مثال نہیں دے رہا، مثالیں کہیں نہ کہیں چپک جاتی ہیں. ایک مثال میں نے دی کہ اب کوئی بھی گفتگو آپ کے گھر میں اتنی زیادہ ہو رہی ہے، سمجھیں کہ وہی چیز آپ کے بچوں کا اعتکاف کا باعث بنے گا. بچے اپنے ماں باپ کی حسرتوں کو پورا کرتے ہیں. آپ نے کسی گاڑی کو دیکھ کے کہا واہ کیا گاڑی ہے، اور آپ کے پاس نہیں ہے وہ گاڑی. اب بچہ بڑا ہونے کے بعد جب پیسہ اس کے پاس آتا ہے تو اس کی ساری کوشش ہوتی ہے وہ والی گاڑی اس کے پاس آ جائے. جب ماں باپ بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ گھر ہمارا چھوٹا ہے، سوسائٹی میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، تو اب بچہ بڑے گھر کے لیے تو شروع کرتا ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ آ کے لوگ قرضوں پہ بڑے بڑے گھر لیتے ہیں. ان کے پاس، جن کے پاس لینے کے لیے پیسہ ہے ان کے لیے صحیح ہے، لیکن جن کے پاس نہیں اپنے اوپر برڈن ڈال کے لیتے ہیں ان کے لیے یہ ہوتا ہے. یہ تماثیل ان کے لیے ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرضوں میں ڈوب جائیں گے 50 سال، لیکن ہم بڑے گھر میں رہیں گے تاکہ ہماری معاشرے کے اندر عزت ہو. کیوں؟ اس لیے انہوں نے عزت کے معیار کو بڑا گھر سمجھ لیا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تماثیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بیان فرما رہے ہیں یہ آج کے لیے ہمارے لیے یہ سبق ہے اس میں کہ کیا ہے یہ تمثیل جس کے سامنے تم عاقف ہو گئے، کیا ہے یہ بزنس آئیڈیا، کیا ہے یہ گاڑی، کیا ہے یہ گھر، کیا ہے یہ سیلیبریٹی، کیا ہے یہ انسٹاگرام کا اکاؤنٹ جس میں لاکھوں ڈالر میں مل رہے ہیں کمانے پہ، کیا ہے یہ چیز جس کے سامنے تم اعتکاف کر کے بیٹھ گئے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو، جس کو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس کی اتباع کی، اس سنت کی اتباع کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا دین ابراہیمی پہ اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہ کبیر اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے جو بزرگان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ ہماری بچوں، ہمارے اولادوں، ہمارے نوجوانوں کے دل میں محبت قرآن، محبت اہل بیت، محبت رسول کو راسخ فرما. اے اللہ ہمیں اپنی زندگی اسلام اور دین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر
فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين المنتجبين سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی الہی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ ہماری گفتگو میں اس بات کا ذکر کیا کہ معاشرے کے اندر جو بھی کام ہو رہا ہوتا ہے اس کے اثرات لامحالہ ہمارے اوپر اور ہماری نسلوں پر پڑتے ہیں. ہم جس جگہ رہ رہے ہوتے ہیں اس جگہ پہ جو رسومات ادا کی جا رہی ہوتی ہیں, اس جگہ کے جو اوکیزن ہوتے ہیں, اس جگہ پہ جو دینی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, اس جگہ جو لادینیت والی جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, اس جگہ جو بھی فیشن چل رہا ہوتا ہے, اس کا اثر کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے اور ہمارے بچوں پر ہوتا ہے. اسی چیز کو یہاں پہ نارمل کہا جاتا ہے. جیسے میں نے کہا نا, نارمل جو معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے اسے نارمل کہا جاتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ آپ جو کہ پاکستان میں 50 یا 40 یا 30 یا 20 سال اس کلچر کے اندر گزار کے آتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے سائے میں وہاں پر آپ نے وہ کلچر دیکھا ہوتا ہے جو وہاں پہ اسلامی کلچر ہوتا ہے. جب آپ یہاں آتے ہیں تو شروع میں آپ کا دماغ اور آپ کا ضمیر بہت ساری باتوں پر آپ کو جیسے کہتے ہیں جھنجھوڑتا ہے. بہت ساری باتوں پہ آپ رک جاتے ہیں اور بہت ساری باتوں کو آپ اسکپ کر جاتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں, اس دفعہ اس کام کر لیتے ہیں. اور جب آپ ایک کام کو اسکپ کرتے ہیں ایک دفعہ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ وہ ایک سلپری پاتھ ہے. جیسے کہتے ہیں وہ پل, آپ نے دریا کے کنارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنارہ جو ہوتا ہے وہ سلپری ہوتا ہے. اگر وہ سلو پہ بناؤ 45 ڈگری کے اینگل پہ بناؤ, اگر آپ اس کو کھڑا ہونا چاہیں اور رکنا بھی چاہیں تو آپ خود بخود اس کائی کی وجہ سے سلپ کر جاتے ہیں جو وہاں پہ ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کنارے پہ نہ کھیلے آگے, ان باؤنڈریز پہ آ کے نہ کھیلے دین کی, کہ جہاں سے پھسلنا اس کا مقدر بن جائے. تو کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس معاشرے کے اندر ایک لمبا عرصہ گزارنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اثرات ہمارے پڑتے ہیں. اس کی مثال آپ کو دوں. اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ ہمارے بچے جو یہاں پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے وہ بچے جنہوں نے کچھ عرصہ 5 سال 6 سال 10 سال وہاں گزارا ہے, ان میں اور یہاں کے بچوں میں تھوڑا سا آپ کو ڈفرینس نظر آئے گا. اب وہ دینی لحاظ سے ہو, کلچر یا زبان یا رہن سہن جس لحاظ سے ہے, لیکن ان میں تھوڑا سا ڈفرینس آپ کو نظر آئے گا. جو بچے یہاں پہ ہوم اسکولنگ کرتے ہیں اور جو بچے یہاں پہ اسکول میں جاتے ہیں ان میں آپ کو ایک ڈفرینس نظر آئے گا. میں آپ کو ایک مثال دوں. مثال اس طرح سے دیکھیں کہ ہمارے ہاں نجاست اور طہارت کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. ہمارے ہاں نجاست طہارت جیسے کہتے ہیں کہ دین کے ارکان میں ایسا شمار کیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو دروازے کو بھی چھوئیں تو 3 دفعہ ہاتھ پاک کرتے ہیں. آپ نے اپنے نانی دادی سگڑ دادی پھپھی ان کے واقعات اس طرح کے سنے ہوں گے کہ انہوں نے جو ہے باہر گائے کی رسی کو پکڑ لیا. گاؤں میں جب رہتے تھے اب وہ ہاتھ پاک ہو رہا ہے, آدھے گھنٹے تک ہاتھ پاک ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گائے کی رسی پکڑ لی. شاید گائے کی رسی جو ہے وہ زمین پہ کسی ایسی جگہ ٹچ ہو گئی ہو جہاں پہ مثال کے طور پر نجاست لگی ہو. تو کیا نہیں اثر, ایک یہ بیماری بھی ہوتی ہے, لیکن بعض لوگوں میں یہ چیز جو ہے نجاست اور پاکی کا بہت ہوتا تھا. لیکن یہاں جب آئے تو یہاں پر آپ نے ایک چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ یہاں پہ پیدا ہونے والے بچے اور پاکستان سے آنے والے بچے طہارت کے معاملے میں تھوڑے سے ہوتے ہیں. اگر آپ نے ان پہ زور نہیں دیا اور یہاں پہ نارمل زندگی گزارنا آپ نے ان کو سکھایا ہے تو یہی بچے جب اسکولس میں جاتے ہیں اور جب یہ ریسٹورینٹس استعمال کرتے ہیں تو یہ پانی استعمال نہیں کرتے. یہ ان کے لیے ایک نارمل سی بات بن جاتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے اندر یا اسلام کے اندر نجاست کی پاکی کے بغیر نماز ہوتی نہیں. خصوصاً جب آپ کوئی شخص پیشاب کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ پانی سے پاک نہ کرے تو وہ پاک ہوتا ہی نہیں, چاہے وہ جتنا بھی صاف کر لے, جتنا بھی پوچھ لے, کچھ بھی کر لے, وہ پاک نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ ایک نارم, کیونکہ اس طرح کے یہاں پانی کا استعمال نہیں کیا جاتا, تو ہمارے بچوں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس چیز کو نارمل سمجھتے ہیں اور ان کے یہاں اس کو نجاست سمجھا ہی نہیں جاتا. اگر آپ بچپن میں اس چیز کو نہیں سکھائیں گے
تو یہ نارم ان کے ہاں ایسا ہو جائے گا کہ آئندہ نسلوں میں پھر طہارت کا یہ والا عنصر ان کے یہاں باقی نہیں رہے گا. اس کے علاوہ حجاب کے معاملے میں دیکھ لیں, اس کے علاوہ آپ کھانے پینے کے معاملے میں دیکھ لیں, اس کے علاوہ حلال اور حرام کی تمیز اور اس پہ سختی کا معاملہ دیکھیں. اگر آپ سخت ہیں اور آپ نے اپنے بچوں کو اس طرح تربیت دی ہے کہ آپ حلال و حرام کو ایک ایک انگریڈینٹ پڑھ کے لیتے ہیں, کیونکہ آپ ایسی جگہ پہ لے رہے ہیں کہ جہاں پہ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی حرام چیز ملی ہوتی ہے, آپ کو بہت زیادہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ کوئی اس میں الکوہل ہے, کوئی سور کی چربی, کوئی کس طرح کی چیز نہ ملی, تو آپ اس پہ بہت توجہ دیتے ہیں. اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ سمجھیں آپ اپنے بچے کو اس چیز پہ ٹرین کر رہے ہیں کہ وہ بھی آئندہ اس چیز کو دیکھے گا. لیکن اگر آپ نے ڈھیلا پر لکھا ہے چلو کوئی بات نہیں, بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں, کیا ہے, ہمیں نہیں ہم دیکھ ہی نہیں رہے انگریڈینٹس, بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں, تو پھر وہ بچہ اور اس کے آنے والی نسلیں پھر وہ آئندہ سور کیا ہر چیز کھائیں گے, ٹھیک ہے نا, وہ انسان کا گوشت بھی کھا لیں گے. ابھی آپ نے دیکھ لیا انسانوں کا گوشت کھانے والے سارے پیدا ہو گئے, یہاں پہ کتنے سارے مل گئے, ہزاروں کی تعداد میں جو انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے, بچوں کا گوشت کھایا کرتے تھے. تو جب ہم نارمل زندگی کو جو ہے وہ اپنے اسلام کے ساتھ کمپیئر کر کے نہ دیکھیں تو اس وقت تک ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کر سکتے. میں بات کو مختصر کروں, ایک چیز جس کا یوں کہہ لیں کہ اہتمام یا انہماک کے ساتھ اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت تھی, وہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو اپنے سینٹرز, اسلامک یا دینی سینٹرز یا دینی شخصیات کے ساتھ رابطے میں رکھنا ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے اور بنے گی اور بنتی تھی. جنہوں نے یہ کام کیا ان کے بچے سنبھل گئے, اور جنہوں نے یہ کام نہیں کیا ان کے بچے یہاں کے نارمس کو اپنا نارمس بنا چکے ہیں. یہ آپ اس کو اعتراف کریں نہ کریں, اپنے اعتراف میں آپ کو ہزاروں کی تعداد میں مثالیں آپ کو نظر آ جائیں گی. امریکہ تو سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے اس جسے کہتے ہیں ایبنارملٹی یا نارملٹی جسے کہتے ہیں, اس میں سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے. لیکن جہاں سے یہ چیز شروع ہوئی ہے وہ تھا انگلینڈ. یعنی یہ آپ کہہ لیں کہ جس بھی دینی انحراف کی ابتدا ہوئی ہے اس کا ہمیں مرکز وہاں کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے. آپ ایتھیزم کو دیکھ لیں, آپ LGBTQ کے مسئلے کو دیکھ لیں, یہ سارے ابتدا وہاں سے ہوتے ہیں. اچھا, پہلے جب ابتدا ہوتے ہیں تو اس وقت اگر کوئی دین سے درد رکھنے والا, دین کا درد رکھنے والا, ضروری کہ وہ عالم ہی ہو, دین کا درد رکھنے والا شخص کوئی اس کے خلاف آواز نہ اٹھائے تو وہ چیز پھیلتی چلی جاتی ہے اور لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہوتی. وہ بے دہانی میں, بے توجہی سے, یوں کہہ لیں کہ نہ جاننے کی وجہ سے یا جانتے بوجھتے بس ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ اس سے ایسی گزر جانے والے اس کو استعمال کر کے, اس کو اپلائی کر کے اپنی زندگی میں اس کا عادی بن جاتے ہیں. میں آپ کو مثال دوں کہ ایتھیزم کی ابتدا آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ سب سے زیادہ بڑا ملک ہے جہاں پہ ایتھیزم سے زیادہ پھیلا ہوا ہے, اور وہ اسلام کے یعنی میں اس کو نہیں بول رہا کہ کرسچنس کے اندر پھیل گیا نہیں, میں ابھی میرا درد اسلام کے بارے میں کہ مسلمانوں کے اندر ایتھیسٹ بہت سارے بن گئے. آپ یقین کریں امریکہ میں جو اس کی ابتدا ہوئی, بنا یہ انگلینڈ سے تھا لیکن امریکہ اور کینیڈا میں جو اس کی ابتدا ہوئی, اس ایتھیزم کی ابتدا کرنے والا ایک سید گھرانے کے بچے ہیں. ایک کا نام ہے سارہ حیدر اور ایک کا نام ہے محمد سمیع کا کچھ نام ہے. یہ دو لوگ ہیں جنہوں نے ایکس مسلم آف نارتھ امریکہ کی امجون کی بنیاد ڈالی. یعنی جو لوگ اسلام چھوڑ کے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں اور مسلمان اپنے اماں ابا کے ڈر سے اور اپنے چچا ماموں کے انتقام کے ڈر سے چھپتے پھرتے ہیں, ان کو پروٹیکشن فراہم کرنا ہے. یہ انجمن اب آہستہ آہستہ پھیلتی چلی آ رہی ہے. تو یہ امریکہ کے اندر بھی پھیل گئی ہے. ہماری ہی اپنے بچوں میں بہت سارے آپ کو کالے کپڑوں کے اندر یا زہرا کا بیج لگا کر اور جو گلے میں 4-5 تعویذ اور ہاتھ پہ 4-5 امام ضامن باندھے ہوئے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو ایتھیسٹ ہیں, مجھ سے ماتم کرنے آتے ہیں لیکن ایتھیسٹ ہیں. اور اب حد سے بڑی بات یہ یعنی یہ بات یہاں پہ بڑھ گئی ہے, میں بیان نہیں کر رہا, یہ پورا میں نے ایک نکالا تھا کہ ایک انکلوسیو ماسک جو ہے انیویٹو یہ یو کے اندر یہ لوگوں نے کھولی. یہ کس چیز کی وہ ہے, یعنی یہ LGBTQ کو سپورٹ کر رہے ہیں, مسلمان LGBT کو سپورٹ کر رہے ہیں. سنیوں میں یہ بات پھیل گئی, لیکن اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اب شیعوں کے اندر بھی اس چیز کی جیسے کہتے ہیں ترویج کی جا رہی ہے اور باقاعدہ انجمن بن گئی. اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کے کیورڈ شیعہ UK لکھیں نا تو آپ کو یہ ساری ایکٹیویٹیز مل جائیں گی. کیورڈ شیعہ UK یہ وہ لوگ ہیں جو مجلسوں کو بہت دوست رکھتے ہیں لیکن ان کو LGBTQ کو بھی اپنانا ہے, تو انہوں نے اپنی ایک تنظیم بنا لی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو آپ کے اطراف میں ہو رہی ہوتی ہیں نارمل ہوتی ہیں یہاں کے لیے, لیکن ہمیں اگر اپنے بچوں کو بچانا ہے تو ہمیں مسلسل اپنے بچوں کو مسلسل یعنی وہ سیٹ اپ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا کہ دن میں 5 دفعہ نمازیں پڑھے اور نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھو, جمعے کی نمازوں میں لے کے جاؤ, اجتماعی مسلمانوں کی جو ہے وہ مناسب کے اندر لے کے جاؤ. کس لیے کہ وہ اسلام کے مناسب سے جڑے رہیں. وہ کام ہمیں کرنا پڑے گا. کوشش ہماری یہ ہوئی ہے یہ رہتی ہے کہ ہم کوشش کریں کسی نہ کسی طرح نماز کو جو ہمارے معاشرے میں بالکل
جماعت کی نماز ختم ہو چکی، اس کا رواج بالکل ختم ہو چکا، اس کو رائز کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ ہماری کمیونٹی میں یہ بات بڑی جیسے کہتے ہیں اچھی طرح سے لوگوں کو پتہ چل گئی ہے اور لوگ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں اور باقاعدہ جماعت کا سلسلہ ہم نے شروع کیا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی اس ایبنارملٹی سے جو ہے وہ بچا کے رکھے. اے اللہ واسطہ محمد والے محمد ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ وہ گناہ جو ہم سے غلطی سے ہوئے ہیں اور وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے ہیں، اے اللہ ان تمام گناہوں کو ہم سے معاف فرما. اے اللہ جو بزرگان ہماری دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں سے ہمیں بھی اور بچوں کو محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اے اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما. اے اللہ مسلمانوں کو سرفرازی اور کامیابی عطا فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے ناصر اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.